السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نہایت ہی مشہور حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک دریا کے سفر پر نکلا، ساتھ میں کچھ غلام بھی تھے۔ اس میں ایک غلام ایسا تھا جس کا وہ دریائی پہلا سفر تھا، اس سے پہلے وہ کبھی دریا میں سفر کیا ہی نہیں تھا جو دریا کے سفر سے واقف ہو۔ جب کشتی دریا میں موجوں کی طغیانی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگی تو غلام نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کو بڑا سمجھایا گیا کہ یہ کشتی تمہیں دریا سے بچانے کی خاطر ہے، اس سے ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے شور مچانا بند ہی نہ کیا۔ بادشاہ کے سفر کا مزہ غارت ہو گیا۔ ہزار جتن کرنے کے بعد بھی جب اس غلام کو چپ نہ کرا سکے تو ایک عقل مند اٹھا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس غلام کو چپ کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، نیکی میں دیر کیسا؟ وہ حکیم اور دانا اٹھا اور اس نے دوسرے غلاموں کو کہا کہ اس غلام کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی شور والا غلام پانی میں گیا، چند غوطے کھائے تو کشتی کو پکڑا۔ 2-3 غوطے کھانے کے بعد اس دانا عقل مند نے کہا، اب اس کو پکڑ کر کشتی میں بیٹھا لو۔ جیسے ہی اس کو واپس کشتی میں سوار کیا گیا، وہ چپکے سے ایک کونے میں خاموش بیٹھ گیا۔ جب کشتی کا سکون بحال ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، آخر اس شخص کو، اس غلام کو اب چپ کیوں لگ گئی؟ دانا عقل مند شخص نے بادشاہ کو کہا، قبلہ، جب تک یہ دریا کی قاتل لہروں سے، یہاں کے موج کی طغیانیوں سے واقف نہیں تھا، تب تک یہ شخص سفینے کو، کشتی کو آفت سمجھ رہا تھا۔ اب جب یہ دریا سے ہو کر آیا ہے، وہاں کی طغیانی کو دیکھا ہے، ہلاکت خیز منظر کو دیکھا ہے، تو اب اس کو سفینہ یعنی کشتی ایک نعمت سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سمجھ چکا ہے کہ اس دریا کے اندر کشتی کی سواری ایک نعمت ہے۔ تو محترم سامعین، کبھی کبھی تکلیف دہ سبق دینے پڑتے ہیں۔ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ نعمت کو آفت نہ سمجھا جائے اور وہ نعمت ہی لگے اور اس پر شکر ادا کرنے کی عادت اپنا لی جائے۔ مگر انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جنت میں بھی رکھا جائے تو اپنے بابا آدم کی طرح شجر ممنوعہ کا تجسس اور تلاش اس کو شیطان کے بہکاوے میں لے آتا ہے۔ ہزار بار سمجھایا جائے کہ نعمت کا شکر ادا کرو، مگر وہ اس نعمت کی راحت میں سے آفت نکال کر خود کو تکلیف میں ثابت کرنے پر تلا رہتا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں، نعمتوں کی قدر کریں۔ اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، حالات آ جائے، تو ہم اس کو زحمت نہ سمجھیں، مصیبت نہ سمجھیں، آفت نہ سمجھیں، اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو اسی لیے آزماتا ہے تاکہ بندوں کو نعمت کی قدر ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ عبرت کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو
کبھی کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ جس رب نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، خوشیاں، سکون، چین والی زندگی دی ہے، اگر وہ رب کبھی ہمیں آزما لے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا ہے اور دنیا دار الاسباب ہے۔ حالات کے پیش نظر اللہ کبھی اپنے بندوں کے اوپر حالات اسی لیے لاتے ہیں تاکہ وہ نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنا دے، اللہ اپنے نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔